آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 22ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 22ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کرے، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔ اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے۔ اور شمعون نے ان کے لیے دعائیں خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشر کے قبیلے میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے موافق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج کیونکہ 2 فروری ہے، اور لٹرجی کے مطابق 2 فروری کا تہوار جو ہوتا ہے یہ مسیحی کیلنڈر میں ایک عید کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شاید ہم نے اس کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا، لیکن بائبل مقدس
اس تہوار سے متعلق بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور بائبل مقدس یہ چاہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تمام ایام جو اس کی شخصیت اور اس کی تاریخ سے متعلق جڑے ہوئے ہیں ان کو کلیسیاؤں تک پہنچایا جائے۔ سو آج کا تہوار یعنی 2 فروری کا تہوار جو ہے، اس کو مین لائن چرچز یعنی اینگلیکن چرچز، چرچ آف پاکستان اور رومن کیتھولک چرچ اس تہوار کو، اس عید کو کینڈل ماس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کینڈل ماس ڈے یعنی اس عید کا جو نام ہے وہ ہے موم بتیوں کی عبادت، کینڈل ماس ڈے۔ اور یہ بڑے بڑے چرچز میں بہت ساری موم بتیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کو منایا جاتا ہے۔ یہ عید ہے کیا اصل میں؟ اس عید والے دن 3 بڑے کام ہوئے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح 8 دن کے ہوئے تھے تو 21ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ختنہ ہوا تھا، جو شرعی اصول تھا یہودیوں کی شریعت کے مطابق۔ خداوند یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کو شریعت کے نیچے زندگی بسر کرنے کے لیے کہا گیا، اور دنیا میں صرف ایک ہی بشر ہوا ہے یعنی خداوند یسوع مسیح جس نے شریعت کو پورا کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ لوگ جو ہیں آتے ہیں اور وہ شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اعلانیہ کہا کہ جو پہلے آ گیا ہے وہ منسوخ نہیں ہے بلکہ میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات ہوئی نا میدان کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو پہلے دیا تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ جو پہلے تھا اس کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا اپنی زندگی میں۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ ہے، اور کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں بلکہ منسوخ کرنے نہیں آیا۔ لوگ آتے ہیں شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح آئے ہیں، اس نے شریعت کو منسوخ نہیں کیا بلکہ پورا کر دیا ہے۔ اور یہ شریعت کو پورے کرنے والا صرف اور صرف ہمارا نجات دہندہ خدا کا اپنا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے انسان بن کر اس نے شریعت پر پورا عمل کیا ہے۔ سو 3 باتیں واقع ہوئی ہیں آج کے دن۔ پہلی بات یہ واقع ہوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں پیش کیا گیا ہے۔ 22واں دیکھیں، یہ جو پورا حوالہ ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ جو اس کا بڑا عنوان ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ہیکل میں پیش کرنا، خداوند یسوع مسیح کا ہیکل میں پیش کرنا۔ جو اس کا جو روایتی نام ہے، جو عام جانا جاتا ہے، وہ ہے موم بتیوں کی عبادت یعنی کینڈل ماس ڈے۔ اب یہ جو 22ویں سے لے کر 40ویں آیات تک کا حوالہ ہے، یہ آج کے دن سے نسبت رکھتا ہے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 22ویں سے 24ویں آیت تک ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کی ہیکل میں پریزنٹیشن ہے، ہیکل میں پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا جو ہے حصہ وہ 25ویں آیت سے 38ویں آیت تک ہے، جس میں 2 مقدسین ہیں، ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو پہچانا ہے اور اس سے متعلق اپنا بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہے۔ اور یہ ان 2 مقدس ہستیوں کا بیان ہے جو 25ویں آیت سے 38ویں آیت تک ہے۔ اور اس کے بعد پھر 39ویں اور 40ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر لے جایا گیا ہے، جو ان کا اپنا گھر یعنی ناصرت تھا، وہاں پر وہ واپس چلے گئے ہیں۔ آئیے ہم پہلا حصہ دیکھیں جو 22ویں سے 24ویں آیت تک ہے۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے مطابق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے اور وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں۔ اس کے پیچھے بائبل کی تاریخ ہے، ان 2 آیات کے پیچھے بائبل کی تاریخ ہے۔ پہلی تاریخ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خروج 12 باب میں جب فسح ہوئی تھی، جسے ہم عید فسح کے نام سے جانا جاتا ہے،
خروج 12 باب میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ آج رات یہ کرنا کہ آپ ہر گھر کے پیچھے ایک برا لینا اور اس کو ذبح کرنا اور اس برے کا خون چوکھٹوں پر لگانا، کیونکہ آج رات میرا فرشتہ گزرے گا اور جس چوکھٹ پر خون لگا ہوگا، چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو، جس چوکھٹ پر خون برے کا خون لگا ہوگا، میرا فرشتہ اس گھر سے گزر جائے گا، یعنی پاس اوور ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو پاس اوور کا نام دیا گیا ہے، عید فصح جو ہے پاس اوور فیسٹ۔ سو یہ وہ خروج 12 باب کا واقعہ ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ اور کیونکہ اس رات سارے کے سارے پلوٹھے مرنے تھے، چاہے وہ اسرائیلیوں کے ہوں چاہے وہ مصریوں کے ہوں، لیکن بچنے وہ تھے جن کے گھروں پر برے کے خون کو لگا دیا جائے گا، اور جن گھروں میں برے کا خون لگا ان کے پلوٹھے بچ گئے، جن کے گھروں پر پلوٹھے کا خون یعنی برے کا خون نہیں لگا ان کے پلوٹھے مر گئے۔ اب یہاں سے ایک اصول بن گیا، یہاں سے اصول یہ بنا کہ وہ جو بچ گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بچے کہ وہ گناہگار نہیں تھے، وہ اس لیے نہیں بچے کہ وہ دوسروں سے کوئی اسپیشل تھے، نہیں، وہ اس لیے بچے کہ خدا نے برے کے خون کو دیکھا ہے، پلوٹھوں کو نہیں دیکھا، نہ ہی اسرائیلیوں کے گناہوں کو دیکھا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، کیونکہ اگر خدا کا فضل نہ ہوتا اور وہ برا ذبح نہ ہوتا جس کا خون ان کے دروازوں پر لگا تھا تو ان کے بچے بھی مرتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ چند اسرائیلیوں نے اگر وہ خون نہیں لگایا، انہوں نے اس کو کیجول لے لیا، جیسے ہم اکثر کرتے ہیں، خدا کا کلام سنا اور چلے گئے۔ کچھ اسرائیلیوں نے ایسے بھی کیا ہوگا کہ انہوں نے خدا کا کلام سنا اور چلے گئے، ان کے پلوٹھے مرے، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ مصریوں میں سے کسی نے خدا کے کلام کو سن کر عمل کر لیا ہو، ان کے پلوٹھے بچ گئے۔ شرط یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی پلوٹھا ہو یا مصری پلوٹھا ہو، شرط یہ ہے کہ جس کے دروازے پر برے کا خون لگا ہے وہ بچے گا۔ اب یہ جو بچے ہیں، یہ جو پلوٹھے بچ گئے ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، جو پلوٹھے بچے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت نہیں بچے، وہ برے کے خون کے وسیلے سے بچے ہیں۔ سو اس کے بعد خروج 13 باب میں پھر خدا نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں۔ خدا نے کہا جو مر گئے ہیں وہ تو مر گئے ہیں، لیکن جو بچائے گئے ہیں یہ آپ کے وجہ سے نہیں کہ آپ بڑے نیک تھے اور آپ بڑے پارسا تھے اس لیے آپ کے بچے بچ گئے ہیں، نہیں۔ اس نے کہا آپ کے اوپر بھی وہی قانون لاگو ہوتا تھا جو مصریوں کے اوپر ہوا، کیونکہ آپ برے کے خون کے نیچے آ گئے اس لیے آپ بچ گئے، لہٰذا کیونکہ آپ میرے وسیلے سے بچے ہیں، لہٰذا آئندہ آپ کو ہر پہلا بچہ مجھے دینا ہوگا، چاہے وہ جاندار کا ہو، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے وہ حیوان کا ہو، پہلا بچہ خدا نے کہا میرا ہوگا۔ اس لیے یہودیوں میں ہر پلوٹھا، چاہے وہ انسان کا ہے چاہے وہ حیوان کا ہے، وہ خدا کا ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح بھی پلوٹھا ہے اور یہ بھی خدا کا ہے، یہ بھی خدا کا ہے۔ اس کو ہیکل میں لا کر پیش کرنا جو ہے یہ اس کے پلوٹھے ہونے کا حق ہے کہ وہ پلوٹھا ہے، لہذا اس کو ہیکل میں لا کر دیا جائے تاکہ خروج 12 باب کی شریعت اور 13 باب کا حکم جو ہے اس کی تعمیل ہو جائے، اور یسوع مسیح کو ہیکل میں پیش کیا گیا۔ اور یہ جو پیش کرنا ہے یہ 2 فروری کا واقعہ ہے جب یسوع مسیح کو ہیکل میں پیش کیا گیا، اور مقدس یوسف نے اور مقدسہ مریم نے کہا کہ ہمیں وہ تاریخ یاد ہے جب ہمارے پلوٹھے بچے تھے، لہٰذا یسوع مسیح بھی ہمارا پلوٹھا ہے، یہ 13 ہے، اس کو ہیکل میں ہم پیش کرنے آئے ہیں، یہ اس کی پہلی تاریخ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ 2 تاریخ ہی کیوں ہے، 2 فروری کو کیوں مخصوص کیا گیا کہ ہم اپنے پلوٹھوں کو ہیکل میں لے کر آئیں۔
اگر آپ گنیں تو 25 دسمبر سے لے کر 2 فروری تک 40 دن پورے ہو جاتے ہیں، اور 2 فروری جو ہے وہ 41واں دن ہوتا ہے۔ 2 فروری جو ہے یہ 40 دن کے بعد کا 41واں دن ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آیا ہے احبار 12 باب کی پہلی 8 آیات سے۔ احبار کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی پہلی 8 آیات سے آیا ہے کہ جب کسی کے ہاں، کسی ماں باپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اگر اس گھر میں بیٹی پیدا ہو تو وہ 80 دن کے لیے ناپاک رہے گی، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو وہ 40 دن کے لیے ناپاک رہے گی۔ یعنی وہ طہارت کے عمل سے جو ہے وہ بعد میں گزریں گے، پہلے ان کو 40 دن انتظار کرنا ہوگا۔ اب 7 دن جو ہیں وہ اس کے پیدائش سے لے کر اس کے ختمہ تک، اور اس کے بعد 33 دن اور لگے ہیں۔ اور آپ دیکھیں احبار کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات میں یہ ساری گنتی موجود ہے کہ اسے 40 دن تک انتظار کرنا ہے۔ اب یہاں بھی شریعت پوری ہوئی ہے، یہاں بھی شریعت پوری ہوئی ہے، کیونکہ وہ شریعت کو پورا کرنے آیا ہے، منسوخ کرنے نہیں آیا۔ اور احبار کی شریعت کے مطابق جب مقدسہ مریم کے طہارت کے دن پورے ہو گئے ہیں تو 41ویں دن لازم ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اس وقت پریزنٹ کرے جب وہ خود بھی پاک ہو گئی ہے، اور وہ اپنی پاکیزگی کے ساتھ ہیکل میں آئی ہے، اور یسوع مسیح کو بھی اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سارا واقعہ ہے یہ مقدس لوکا کی انجیل کے 2 باب سے لیا گیا ہے، 22ویں آیت سے 40ویں آیت تک کا یہ جو پریزنٹیشن ہے، یہ اس کے پیچھے جو بائبل کا پس منظر ہے وہ خروج 12-13 باب، اور پھر لیویٹیکس یعنی احبار اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات میں یہ جو 22ویں سے 24ویں آیت مقدس لوکا کی ہے یہ اس کی تکمیل ہے۔ اور بائبل مقدس کا نیا عہد نامہ کبھی بھی بذات خود بات نہیں کرتا جب تک اس کا کوئی ریفرنس نہ ہو، جب تک اس کی کوئی کوٹیشن نہ ہو۔ اور یہ جو 22ویں سے 24ویں آیات ہیں جس میں یسوع مسیح کی پریزنٹیشن ہے یہ خروج اور احبار سے لی گئی ہے، جس کی تصدیق مقدس لوکا نے کر دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا گیا ہے اور مقدسہ مریم کی طہارت کا انتظام ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح اپنی زندگی میں 3 بار یروشلم کی ہیکل میں آئے ہیں۔ یسوع مسیح اپنی زندگی میں 3 بار، پہلا یہ موقع ہے 2 فروری کا جب یسوع مسیح کو ایک شرعی عقیدے کے مطابق، شرعی دستور کے موافق ان کو یسوع مسیح کو پیش کیا گیا ہیکل میں۔ پھر جب یسوع مسیح 12 سال کے تھے، اس کے بعد 41ویں آیت سے آنورڈ یسوع مسیح کے 12 سال کی سٹوری بتائی گئی ہے کہ جب یسوع مسیح 12 سال کے تھے اس وقت بھی یسوع مسیح کو ہیکل میں لایا گیا، اور پھر ایک دفعہ یسوع مسیح خود گئے ہیں جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، وہ اپنی اس بادشاہی کا اعلان کرنے گئے ہیں جس کے لیے وہ اس زمین پر آئے تھے۔ 3 واقعات ہیں جن میں سے یہ پہلا واقعہ ہے یسوع مسیح کا ہیکل میں پیش کیا جانا۔ اب یہ 400-450 سال کے بعد ایسا واقعہ ہوا ہے کہ یسوع مسیح جیسی شخصیت اس دنیا میں آئی ہے۔ ملاکی کے بعد، ملاکی نبی کے صحیفے کے بعد 400-450 سال تک کی خاموشی ہے، اور اس دوران میں لوگ دعا کرتے رہے ہیں، لوگ پریئر کرتے رہے ہیں کہ خدا کا نجات دہندہ جو ہے وہ اس دنیا میں آئے۔ خدا کے لوگ جو ہے دعا کرتے رہے ہیں، اور ایسے ہی ہوا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے مطابق 24ویں آیت میں، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا 1 جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے۔ اب اس کے لیے بھی شریعت ہے،
اور یہ شریعت جو ہے ہمیں ملتی ہے گنتی کی کتاب کے 30 باب کی 46ویں 47ویں آیت میں، اور پھر 8 باب کی 16ویں سے 18ویں آیت میں، کہ جب آپ بچے کو پریزنٹ کرنے ہیکل میں آتے ہیں تو آپ نے ایک برہ قربان کرنا ہے، اور اگر آپ برہ قربان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ نے کمریوں کا جوڑا لینا ہے یا کبوتر کے 2 بچے لینے ہیں۔ یہ شرعی اصول ہے، اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو ہیں یہ ویل آف نہیں ہیں، بہت امیر نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کمریوں کا جوڑا جو ہے وہ ہیکل میں پیش کیا ہے، یعنی غریبوں کے لیے یہ علامت تھی۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا ہے، ان کے پاس برہ قربان کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ خود تو غریب پیدا ہوا ہے لیکن ساری دنیا کو امیر کر کے چلا گیا ہے۔ دوسرا حصہ ہے 25ویں آیت سے 40ویں آیت تک، 25ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ اب دوسرے حصے میں مقدس لوکا نے 2 ایسی شخصیات کو پیش کیا ہے جنہیں خدا کے پاک روح نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ جب تک آپ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں لیں گے تمہاری خلاصی نہیں ہوگی۔ اب ان میں سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے مقدس شمعون۔ مقدس شمعون، اس کے بارے میں 4 باتیں بڑی تسلی کی باتیں ہیں، اور 4 باتیں اس کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ آدمی راست باز تھا، اور راست باز کا مطلب سمجھتے ہیں، راست باز جو ہے یہ زمینی لفظ ہے، آسمانی لفظ نہیں ہے۔ راست بازی جو ہے یہ زمینی لفظ ہے، آسمانی لفظ اس کے برعکس جو ہے وہ فضل ہے، کیونکہ فضل جو ہے وہ راست بازی کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ناراست پر بھی ہو جاتا ہے اگر خدا کی مرضی ہے تو۔ اور راست بازی کیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگے اور عدالتوں میں ٹرائل ہو اور عدالتیں آپ کو کلین چٹ دے دیں کہ جی عدالتوں میں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، جیسے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح 6 مرتبہ عدالتوں میں پیش کیے گئے، 6 مرتبہ، 3 یہودی عدالتیں اور 3 رومی عدالتیں، 6 کی 6 عدالتوں نے یسوع مسیح کو کلین چٹ دے دی کہ یہ شخص راست باز ہے، اور جس کی تصدیق مرنے کے بعد صوبے دار نے بھی کی، اس نے کہا کہ یقیناً یہ شخص راست باز ہے۔ سو یہ جو شمعون ہے یہ دنیا کی نظر میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے یہ شخص راست باز ہے۔ دوسری بات، یہ صرف راست باز ہی نہیں ہے بلکہ خدا ترس ہے، اور خدا ترس جو ہے یہ یسوع مسیح کی خصوصیت ہے، اسے بھیڑ پر ترس آیا، اور جب ترس آتا ہے تو ترس جو ہے انسانی جو جبلت ہے، یہ حالت ہے، یہ وہ حالت ہے جس میں انسان کسی کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ترس آنا جو ہوتا ہے کہ مجھے اس پر ترس آیا، اور جب بھی خدا یسوع مسیح کو ترس آیا ہے فوراً اس کے بعد معجزہ ہوا ہے۔ سو معجزہ ہمیشہ ترس کے بعد ہوتا ہے، جب تک ترس نہیں آتا آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ سو وہ صرف راست باز نہیں ہے بلکہ ترس، خدا ترس بھی ہے، یعنی خدا کا ترس اس میں بھرا ہوا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اسرائیل کی تسلی کا۔ خدا کا یہ بندہ جس کا نام شمعون ہے وہ اسرائیل کی تسلی کیوں؟ کیونکہ پچھلے کئی 100 سالوں سے اسرائیل رومی گورنمنٹ کے نیچے ہے، اور رومی گورنمنٹ نے اسرائیل کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگائے گئے ہیں، شریعت نافذ کر دی گئی ہے، 613 سٹیپولیشنز ہیں، ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں جو ان پر لگائے گئے ہیں۔ فقیہوں اور فریسیوں نے یہودی مذہب کو مشکل کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے دعا کرتا ہے
کہ کوئی ایسا شخص آئے، کوئی ایسی ذات آئے جو اسرائیل کی تسلی کا سبب بنے۔ یہ انتظار کر رہا ہے، اور اب یہاں آج 2 فروری والے دن شمعون کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، یسوع مسیح وہاں پر پہنچ گیا ہے۔ اور چوتھی بات، روح القدس اس پر تھا، روح القدس اس پر تھا۔ ابھی یسوع مسیح جو ہے صرف 40 دن کا ہے، 41واں دن ہے۔ یسوع مسیح نے ابھی خدائے ثالوث کی آگے بات کرنی ہے، عید نزول ابھی آنی ہے، لیکن یہاں پر صاف صاف بتایا گیا ہے کہ روح القدس اس پر تھا، یعنی خدائے ثالوث صرف عید نزول سے نہیں بلکہ ازل سے خدائے ثالوث ہے۔ یہاں روح القدس موجود ہے، شمعون کے اوپر روح القدس موجود ہے، اور آگے لکھا گیا ہے اور روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ شمعون جو ہے اس کو روح القدس کی معرفت کی ہدایت کی گئی تھی کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو نہیں دیکھے گا تو ہرگز نہیں مرے گا، اور یہ نہیں مرا جب تک اس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ یہ کب سے ہیکل میں ہے، ہیکل سے جڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا، لیکن میری ریسرچ کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اب جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے اس کی عمر 113 برس کی ہے۔ 113 برس کا بزرگ ہے جو اس بات کا منتظر ہے کہ کاش کوئی آئے اور اسرائیل کی تسلی کا سبب بنے۔ پھر اس نے اس بچے کو گود میں لیا اور دعا شروع کی، مقدس شمعون نے گود میں لیا، دعا شروع کی، اور اس نے 4 طرح کی نبوت کی۔ خداوند یسوع مسیح سے متعلق 4 طرح کی نبوت کی۔ ابھی خداوند یسوع مسیح 41 دن کے ہیں، 40 دن پورے ہوئے ہیں، اور 4 طرح کی نبوت۔ پہلی نبوت اس نے کیا کی ہے؟ شمعون نے اس نے کہا ہے یہ بہتوں کے گرنے کا سبب بنے گا اور بہتوں کے اٹھائے جانے کا سبب بنے گا۔ پہلی یہ بات ہوئی، یعنی جو لوگ اسے قبول کریں گے وہ تو اٹھ جائیں گے، اور جو اسے قبول نہیں کریں گے وہ گر جائیں گے۔ اور آپ یہ تھیولوجیکل ٹرم سمجھتے ہیں، کسی کے اٹھانا مراد ہوتا ہے کسی کو اپنے ساتھ لے جانا، اور کسی کو چھوڑنا سے مراد ہوتا ہے کسی کو جہنم میں ڈال دینا۔ اس نے کہا کہ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ اٹھ جائیں گے، وہ خدا کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے، وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم واصل کیے جائیں گے۔ سو یہ مقدس شمعون نے پیشن گوئی کی ہے یسوع مسیح سے متعلق جب وہ 41 دن کے تھے۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ وہ رائے عامہ میں تقسیم کر دے گا۔ وہ رائے عامہ میں تقسیم، اس سے متعلق لوگ 2 رائے رکھیں گے۔ ایک رائے یہ ہوگی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور ایک رائے یہ ہوگی کہ نہیں یہ خدا کا بیٹا نہیں، یہ کوئی نبی ہوگا یا نبیوں میں سے زندہ ہو گیا ہوگا یا کچھ ہو گیا ہوگا۔ اور آج یہ 2 رائے ہمیں ملتی ہیں۔ یسوع مسیح سے متعلق مقدس شمعون نے کہا کہ یہ رائے عامہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اور آج یہ دونوں رائے اس دنیا میں ملتی ہیں۔ شمعون نے یہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ سارے لوگ اسے خدا کا بیٹا نہیں مانیں گے، جو مانیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ نہیں بچیں گے۔ بائبل مقدس کا یہی اصول ہے۔ تیسری پیشن گوئی، اس نے کہا وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ وہ غیر قوموں کو بچانے کے لیے بھی آئے گا۔ تیسری پیشن گوئی اس نے کی کہ وہ صرف یہودیوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا، تیسری پیشن گوئی کی ہے کہ وہ صرف یہودیوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا بلکہ غیر قوموں کو بچانے کے لیے بھی آیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج یہودی کم بچے ہیں اور غیر قوم زیادہ بچ گئے ہیں۔ ہم غیر قوم ہیں، ہم جنٹائل ہیں، اور آج اسرائیل کے علاوہ، یہودیوں کے علاوہ پوری دنیا میں
آج 3 ارب جو مسیحی ہیں وہ غیر اقوام میں شامل ہیں، سو غیر قوموں میں بھی اس کی منادی ہوگی اور وہ مانیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی موت مرے گا، وہ کون سی موت، یہ بھی بتایا گیا کہ یہ صلیبی موت مرے گا، کسی کے لیے مرے گا، کیونکہ اپنے اوپر اس پر موت لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ تھیولوجیکل اسپیکنگ موت ہمیشہ اس کو پکڑتی ہے جس نے گناہ کیا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے گناہ نہیں کیا، اس کے اوپر گناہ ثابت نہیں ہوا، نہ شرعی طور پر، نہ روحانی طور پر، نہ جسمانی طور پر، نہ الہی طور پر اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے گناہ نہیں کیا تو ڈیوائن لا یہ کہتا ہے کہ اس پر موت نہیں آ سکتی، یسوع مسیح کے اوپر موت لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے۔ اب پھر بھی وہ مرا ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ اپنی موت نہیں مرا، وہ میری موت مرا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے مرا ہے، دنیا کے گناہوں کی وجہ سے مرا ہے، اس لیے اس پر موت آئی ہے۔ اور اس لیے ہم اس کو دنیا کا نجات دہندہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی موت نہیں بلکہ دنیا کی موت کو قبول کر کے دنیا کی نجات کا انتظام کیا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اب جب اس نے گود میں لیا ہوا ہے، نظارہ دیکھیں کیا ہے، مقدس شمعون نے خدا میں یسوع مسیح کو گود میں لیا ہوا ہے اور اس کے اندر خوشی بھر گئی ہے اور اس نے گیت گانا شروع کر دیا۔ اس گیت کو دیکھتے ہیں 29ویں آیت میں یہ گیت شروع ہوتا ہے اور 32ویں آیت تک جاتا ہے۔ گیت کیا ہے؟ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو نے کہا تھا جب تک نہیں دیکھے گا تو نہیں مرے گا، اب مجھے رخصت کر دے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ یہ وہ گیت ہے جسے ننک ڈیمیٹس کہتے ہیں، حمد و ثنا کا گیت، ننک ڈیمیٹس، یہ شمعون کا گیت ہے، لٹرجی میں ملتا ہے۔ ننک ڈیمیٹس کا مطلب لاطینی زبان کا لفظ ہے خدا کی حمد و تعریف کرنے والا، خدا کی حمد و تعریف کرنا، خوشی سے لبریز ہو جانا، یہ گیت جو ہے اس کو ننک ڈیمیٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی گئی تھی تعجب کرتے تھے، اور یہ آگے ساری کی ساری پیشن گوئیاں ہیں۔ اب آئیں 36ویں آیت کے اوپر۔ اور عاشر کے قبیلے میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس کی بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اب پہلے تو ایک میل مقدس شمعون کی گواہی یسوع مسیح سے متعلق دی ہے جب وہ 41 دن کا تھا، اور اب یہاں ایک خاتون ہے جو روزوں کے ساتھ ہیکل کی خدمت کر رہی ہے۔ وہ دعا سے علیحدہ نہیں ہوتی، وہ خدا کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، وہ خدا کی عبادت کرتی ہے، اور اس نے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد 7 برس تک وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی، اور 7 برس کے بعد شادی کے بعد وہ بزرگ نہیں ہوئی، جوان تھی، اور جوانی میں اس کا ہسبینڈ خدا نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن یہ خدا کی مقدسہ خاتون، اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اب میں دنیا داری کا رویہ اختیار کروں گی، یا اب میں دوبارہ شادی کروں گی، یا اب میں یہ کروں گی وہ کروں گی۔ آج خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے ہماری نوجوان بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو ہم صلاح مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ چلو جی کڑی نو بٹھا دیو کتے، لیکن یہاں مسیحی خاتون جو ہے وہ کہتی ہے نہیں،
میں نے ایک شوہر سے شادی کی تھی، میں نے اسی کے نام سے مرنا ہے، لہٰذا میں اپنی زندگی خدا کو دے دیتی ہوں، وہ ہیکل میں چلی گئی۔ ایسا مشورہ تو آج کسی نوجوان بیٹی کو کوئی نہیں دیتا۔ پادری بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جی جوان بچی علی کوئی نہیں سوچو دا۔ ہم نے کبھی نہیں انکریج کیا نوجوانوں کو کہ آپ خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں، اپنی زندگی خدا کو دے دیں۔ دیکھیں ہماری ننز سسٹرز ہیں رومن کیتھولک میں، انہوں نے شادیاں نہیں کی، اپنے آپ کو خدا کو دے دیا۔ نوجوان بچیوں نے خدا کو دے دیا۔ سو یہاں اس نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، وہ ہیکل میں چلی گئی ہے، ہیکل کی عبادت کر رہی ہے۔ اس قسم کی زندگی کو خدا پھر برکت بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ جڑی رہی ہے، اور جب جڑی رہی ہے لکھا ہے کہ وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی ایک طرح کی جو مقدس شمعوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں ان کی تصدیق کرنے لگی کہ اب یہ بچہ جو آ گیا ہے یہ یروشلم کا، اسرائیل کا چھٹکارا جو ہے وہ بن جائے گا۔ یعنی یہ بچہ جو آج شمعون کی گود میں ہے، آشر کے قبیلے سے یہ خاتون جو ہے اس نے بھی تصدیق کر دی ہے، خدا ترس خاتون ہے، خدا کو پیار کرتی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ بچہ اسرائیل کا کفارہ دے گا، اور نہ صرف اسرائیل کا بلکہ پوری دنیا کا، جہان کے گناہوں کا کفارہ دے گا۔ یہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے 41ویں دن یہ بیان دیا ہے۔ آخری حصہ ہے، جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے، جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے، یعنی یہاں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف شریعت کے ماتحت سب کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی یسوع مسیح تو ابھی بچے ہیں، یسوع مسیح کے اوپر بھی شریعت ابھی پوری عمل ہو رہی ہے، بعد میں انہوں نے خود عمل کرنا ہے، لیکن اب یسوع مسیح کو شریعت کے نیچے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ساری شریعت یہاں جو والدین کی ذمہ داری تھی، ساری کی ساری شریعت والدین نے مکمل کیا۔ یہ بھی ذمہ داری ہے والدین کی کہ جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں، بچے کو بپتسمہ دلوانا، بچے کو مخصوص کروانا، بچے کو خدا کے لیے مخصوص کرنا، بچے کی کنفرمیشن کروانا، استحکام کرنا، یا جو بھی چیزیں چرچ نے رکھی ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جیسے مقدس یوسف نے اور مقدسہ مریم نے یہ کیا ہے، ویسے ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جو جو ان کے چرچ کے اصول ہیں اس کے مطابق بچے کو خدا کے لیے مخصوص کیا جائے۔ یہاں پر یہ بھی ہمیں تنبیہ کر دی گئی ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی کلیئر ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یروشلم جو ہے، کیا جب یسوع مسیح کو لے کر آئے ہیں مقدس یوسف اور مقدسہ مریم، وہ کہاں تھے؟ اب ناصرت سے بیت لحم جو ہے یہ تقریباً 80 میل کے قریب ہے، 3-4 دن لگتے ہیں۔ اور مقدس یوسف جو ہے کیونکہ گاڈلی مین ہے، راست باز ہے، فیصلے کرنے میں بہت اچھا ہے، اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ جو 40 دن کا عرصہ ہے جب تک خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ یروشلم جو ہے وہ شمال میں ہے بیت لحم کے 5 میل، یعنی بیت لحم جنوب میں ہے، یروشلم سے 5 میل جنوب میں ہے۔ اب یہ بیت لحم میں بھی رہے ہیں 40 دن تک۔ مقدس یوسف نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ پہلے ناصرت میں جائیں پھر وہاں سے یروشلم آئیں، نہیں، انہوں نے 40 دن کا عرصہ بیت لحم میں پورا کیا ہے، اور 2 تاریخ کی پریزنٹیشن کے بعد جب یہ سارے معاملات شرعی دستور کے مطابق پورے ہو گئے ہیں، اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب دوبارہ یروشلم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب 12 سال کے بعد آنا ہے، لہٰذا اب ہم واپس ناصرت میں چلتے ہیں۔ سو یہاں پر کلیئر لکھا گیا ہے، جب کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو چلے گئے۔
اب وہ ناصرت کو گئے ہیں۔ پہلے وہ جب پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پر ظاہر ان کے ریلیٹو ہیں، مقدس داؤد کا گھرانہ ہے، وہاں وہ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے 40 دن کا عرصہ جو ہے وہ بیت لحم میں گزارا ہے، اور یروشلم میں جو ان کی طہارت کے فریضہ تھا وہ کیا ہے، خدا میں یسوع مسیح کی پریزنٹیشن کی ہے، تمام شرعی دستور کو پورا کیا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں اپنے ناصرت میں جانا ہوگا، اور وہاں پر 12 سال تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ پھر 12 سال کے بعد وہ یروشلم میں یسوع مسیح کو لے کر آئیں گے، جب ان کو پیش کیا گیا دوبارہ سے۔ 12 سال کا جو بچہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ ماں کی ذمہ داری سے لے کر اس کو باپ کی ذمہ داری میں دیا جاتا تھا، اور یہ ایک رسم تھی جس کو مکنکوا کہتے ہیں، اور یہ اس رسم کے تحت یہ 12 سال کا بچہ پیش کیا جاتا تھا۔ اور اب کیونکہ دورانیہ زیادہ ہے، مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو ہے وہ اس کو لے کر واپس چلے گئے ہیں ناصرت میں۔ آخری بات ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کا یہ جو سیگمنٹ ہے، یہ جو پورا قصہ ہے، بیانیہ ہے، انہوں نے کس طرح سے خوبصورتی سے اختتام کیا۔ مقدس لوکا نے اس نے کہا ہے، اور وہ لڑکا یعنی یسوع مسیح بڑھتا گیا، یعنی جسمانی طور پر وہ پوری صحت میں، بڑھتا سے مراد یہ ہے جو اصل لفظ اس کا مطلب ہے پوری صحت میں وہ 12 سال کا ہوا، بڑھتا گیا، اور اس کے بعد قوت پاتا گیا۔ اب قوت اور طاقت میں فرق ہے، ذہن میں رکھیں، 2 لفظ جو ہیں، ایک ہے قوت اور ایک ہے طاقت۔ طاقت جو ہوتی ہے یہ انسانی جسم کی ہوتی ہے، اور قوت جو ہوتی ہے یہ الہی طاقت ہوتی ہے جو ہماری طاقت سے بیانڈ، بالا تر ہوتی ہے۔ قوت جو ہے یہ خدا کی طاقت ہے، یعنی وہ جسمانی طور پر بھی بڑھتا گیا اور روحانی طور پر بھی اس میں قوت آتی گئی۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی بڑھوتی میں صرف خوراک ہی نہیں موجود تھی، بلکہ خدا کا اپنا ہاتھ بھی موجود تھا، خدا کی قوت بھی موجود تھی، طاقت بھی موجود تھی اور قوت میں موجود تھی۔ یسوع مسیح جو ہے وہ جسمانی اور روحانی طور پر بڑھتا گیا۔ اور آج بچوں کے بڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم بچوں کو جسمانی طور پر بھی بڑھائیں اور روحانی طور پر بھی بڑھائیں، بچوں کو طاقت بھی دیں، بچوں کو قوت بھی دیں۔ بچوں کو طاقت کب آئے گی؟ جب ان کو ایک معتدل مناسب خوراک دی جائے گی، ماحول دیا جائے گا۔ اور بچوں کی قوت کب آئے گی؟ جب انہیں چرچ کے ساتھ جوڑا جائے گا، سنڈے اسکول بھیجا جائے گا۔ یہ دونوں بڑی چیزیں ضروری ہیں۔ بچے پھر طاقت بھی پکڑیں گے اور قوت بھی پکڑیں گے۔ یسوع مسیح باقاعدہ سنڈے اسکول میں جایا کرتے تھے، یسوع مسیح بچوں کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ یسوع مسیح جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بڑھتے گئے ہیں۔ حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ یہاں حکمت جو ہے وہ خدا کی الہی حکمت بھی ہے اور جسمانی حکمت بھی ہے۔ صوفیہ یہاں پر لفظ ہے، صوفیہ سے مراد ہے وہ حکمت جو آسمانی حکمت ہوتی ہے، جسے مقدس یعقوب کہتے ہیں اگر کسی میں حکمت کی کمی ہے تو وہ خدا سے مانگے۔ یہاں حکمت جو ہے وہ خدا سے آ رہی ہے۔ یہاں جو حکمت ہے وہ خدا سے آ رہی ہے، وہ خود بھی سیکھ رہا ہے لیکن آسمانی حکمت سے معمور ہے۔ اور سب سے آخر میں اس نے کہا اور خداوند کا فضل اس پر تھا۔ خداوند کے فضل کے بغیر نہ جسمانی صحت رہے گی، نہ روحانی صحت رہے گی، نہ جسمانی حکمت رہے گی، نہ روحانی حکمت رہے گی۔ اگر کچھ رہے گا تو وہ خدا کے فضل سے رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی بڑھوتی جسمانی اور روحانی طور پر ایک کامل اس کی نرشمنٹ تھی، کامل پرورش تھی جو آج ہمارے بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے اقتباس سے سیکھنے کا بھاری فضل عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔